الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ آدمی پہاڑ کی کھائی میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں تمام دنیاوی تعلقات سے رخ پھیر کر اب آپ کی عبادت میں یہاں مقیم رہوں گا، اور بھوک سے جب تنگ حال ہوں گا تو آپ ہی کی طرف سے عطا کا منتظر رہوں گا۔ خود نہ کسی مخلوق سے سوال کروں گا، نہ اس جنگل کے درختوں سے کوئی پھل یا پتا توڑ کر کھاؤں گا۔ البتہ جو پھل خود بخود ہوا سے زمین پر گریں گے صرف ان کو کھا کر زندگی بسر کروں گا۔ ایک مدت تک یہ بزرگ اپنے عہد پر قائم رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات شروع ہو گئے، اور اس امتحان کی وجہ یہ تھی کہ اس بزرگ نے یوں نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اس عہد پر قائم رہوں گا۔ اس کے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی نظر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہٹ کر اپنی ہمت اور طاقت پر چلی گئی ہے، اور اپنی عاجزی و انکساری کو ظاہر کرنے کی بجائے ایک طرح کا تکبر معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اس عمل کی شامت نے اسے سخت امتحان میں گھیر لیا، اور اس کے دل میں سے وہ نور جاتا رہا جس کی وجہ سے اس کے قلب میں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت و ہمت اچانک بالکل ختم ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم فرما دیا کہ اس پہاڑ کی وادی کی طرف ہو کر نہ گزرے، چنانچہ 5 روز تک ہوا بالکل بند ہو جانے سے درخت سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا۔ پس بھوک کی شدت سے وہ بزرگ بے چین ہو گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور کمزوری نے اس کو خود اپنے وعدے کو توڑنے پر مجبور کر دیا، اور وہ بزرگ جو ایک طرف ہمت و استقامت کا پہاڑ تھا اب گمراہی کی وادی میں بھٹکنے لگا۔ چنانچہ جب اپنے عہد توڑ کر کہ وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آ گیا، اور اس فقیر کو سزا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا کرو جو کچھ تم نے عہد کیا ہے۔ چنانچہ اس بزرگ کی سزا کا واقعہ اس طرح ہوا کہ چوروں کا ایک گروہ رات کو اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گیا، اور ایک مخبر نے شہر کے پولیس افسر کو اطلاع دے دی کہ آج چوروں کا ایک گروہ فلاں پہاڑ کے دامن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیس افسر ان چوروں کو گرفتار کرتا، اس نے پہاڑ کے دامن میں اس درویش کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ کوئی چور ہے، فوراً گرفتار کر لیا۔ فقیر نے بہت شور مچایا کہ میں چور نہیں ہوں، لیکن تھانے دار اور سپاہیوں نے ایک نہ سنی، اور اس کا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ ڈالا۔ اسی اثناء میں ایک سوار ادھر سے گزرا، اس نے جب یہ قصہ دیکھا تو تھانے دار اور اس کے ساتھیوں کو بہت ڈانٹا کہ اے کتے، تو نے ایسے نیک فقیر کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ یہ تو فلاں شیخ کامل اور ابدال وقت ہے جس نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس جگہ خلوت اور تنہائی اختیار کی تھی۔ یہ سنتے ہی افسر پر لرزہ طاری ہو گیا، اور خوف و ندامت سے ننگے پیر ننگے سر اس بزرگ کی طرف دوڑا، اور اپنی غلطی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور قسم کھا کر عرض کیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک بزرگ شخص ہیں، میں نے غلط فہمی سے آپ کو چوروں کے گروہ کا ایک آدمی سمجھ کر یہ معاملہ کیا۔ خدا کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں، ورنہ میں ابھی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ درویش نے کہا کہ بھائی تیرا کچھ قصور نہیں ہے، میں خود قصوروار ہوں، میں نے اپنے مالک سے بد عہدی کی تھی جس کی مجھے سزا ملی ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے 5 اہم سبق۔ نمبر 1، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت خود کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی عطا کا محتاج سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اپنی ہمت اور اپنے تقوی پر ناز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایسا عہد نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں اپنی کمزوری اور بندگی سے نظر اٹھ جائے۔
نمبر 3، کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے قابل نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ اس کے فضل اور اس کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ نمبر 4، اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی حقیقی اللہ والا ہو تو ان سے دعا لینی چاہیے اور ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو اللہ والوں کو ناراض کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے میں پولیس افسر نے اس بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور رو کر ان سے معافی مانگنے لگا، کیونکہ اس پولیس افسر کا ایمان تھا کہ اگر یہ بزرگ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور مجھے سزا ملے گی۔ نمبر 5، اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق اگر چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، جیسا کہ اس واقعے میں پولیس افسر نے غلطی سے بزرگ کو چور سمجھ کے اس کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالا۔ اگر یہی اسلامی قانون ہمارے ملک میں لاگو ہو جائے تو اللہ کی قسم ہمارے ملک میں کوئی بھی چوری نہیں کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اسے تمام مسلمانوں سے ضرور شیئر کریں گے۔ اس طرح کی بہترین اسلامی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی وزٹ کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔